السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹڈی پلانٹ۔ آج جو ٹاپک ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے وہ ہے سوشیولوجی سے ریلیٹڈ اچیو اسٹیٹس اینڈ اسکرائب اسٹیٹس۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سوشیولوجی ہے کیا۔ سوشیولوجی جو ہے یہ 2 بیسک ورڈز ہیں، ان سے ڈرائیو ہوا ہے۔ پہلا ورڈ ہے سوشیو، جس کا میننگ ہے سوسائٹی، اینڈ سیکنڈ ورڈ از لاگی میننگ سائنس۔ تو سوشیولوجی کو کمبائن کریں تو بنتا ہے دی سائنس آف سوسائٹی۔ سوشیولوجی ایک ایسی سائنس ہے، بلکہ ایک ایسی سوشل سائنس ہے سوسائٹی کے بارے میں، جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس میں ہم ہیومن سوسائٹیز کو اسٹڈی کرتے ہیں، جو جتنے بھی انسانی معاشرے ہیں ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ ہم انٹریکشنس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی کہ جو سوسائٹیز ہیں، ہیومن سوسائٹیز، وہ آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتی ہیں، کمیونیکیٹ کیسے کرتی ہیں، تو یہ سب جو ہے ہم سوشیولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ پروسیسز، وہ عمل یا وہ پروسیجرز جو ان سوسائٹی کو پریزرو رہنے میں یا ان کو اسٹیبل رہنے میں جو ہے وہ مدد کرتی ہیں یا ان کو چینج کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس میں ہیومن بینگز کے گروپ کا، ان کی ڈیولپمنٹ، ان کا اسٹرکچر، ان کا انٹریکشن اور ان کا کولیکٹیو بیہیویئر جو ہے ان کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ یعنی ہم کسی سنگل انڈیویجول کی بات نہیں کرتے، ہم کولیکٹیو بیہیویئر کی بات کرتے ہیں، یعنی انسانوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ کیونکہ سوشیولوجی سوسائٹی سے بنا ہے، اور سوسائٹی میں جو ہے سوسائٹی جو ہے ایک کسی سنگل انڈیویجول پہ بیس نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم آل انڈیویجولس کی بات کرتے ہیں، کولیکٹیو بیہیویئر کی بات کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس کیا ہوتا ہے۔ سوشیولوجی کی ٹرمز میں اسٹیٹس جو ہے وہ کسی بھی پرسن کی پوزیشن کو جو ہے وہ شو کرتا ہے، جو کہ اس نے ایک پرٹیکولر سیٹنگ میں آکوپائی کی تھی، ایک مخصوص نشست میں رہ کے اس نے اس پوزیشن کو آکوپائی کیا تھا، گین کیا تھا، تو اس کو ہم اسٹیٹس کہتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف، جو ہے اسٹیٹس کی 2 کیٹیگریز یا 2 ٹائپس۔ فرسٹ ون ہے اچیو اسٹیٹس اور سیکنڈ ون ہے اسکرائب اسٹیٹس۔ مینلی ایگزام پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے اس کا ڈفرینس ہی آتا ہے دونوں کا آپس میں بیچ میں، لیکن میں ایسے آپ کو اس ویڈیو میں کور کراؤں گی یہ ٹاپک کہ اگر آپ کو ایکسپلینیشن کے لحاظ سے آ جائے تو آپ ایکسپلین بھی کر سکیں، اور اگر آپ کو ڈفرینس کے لحاظ سے آئے تو آپ ڈفرینس بھی بہت اچھا لکھ سکیں۔ دونوں کو میں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اچیو اسٹیٹس کی۔ تو اچیو اسٹیٹس جو ہوتا ہے یہ ایک پرسن گین کرتا ہے، ایکوائر کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے اپنی ایبیلٹی یا کیپیسٹی کے لحاظ سے، یعنی کہ وہ اپنی فل کوشش کرتا ہے، اپنی محنت سے جو اسٹیٹس حاصل کرتا ہے نا، اسے ہم اچیوڈ اسٹیٹس کہتے ہیں۔ اب بات کر لیجیے اگر اسکرائب اسٹیٹس کی، تو اسکرائب اسٹیٹس وہ اسٹیٹس ہے جو سوسائٹی دیتی ہے اپنے ممبرس کو، اور اس میں ممبر کی اپنی کوئی محنت، کوئی کوشش نہیں ہوتی، یہ سوسائٹی خود دیتی ہے اس ممبر کو۔ فار ایگزامپل جیسے ایک بندہ اگر لائر بنتا ہے، ایک ڈاکٹر بنتا ہے، تو وہ اپنے بلبوتے پہ بنتا ہے، اس نے اپنی محنت سے وہ مقام حاصل کیا ہوتا ہے۔ جبکہ اسکرائب اسٹیٹس میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ جیسے اگر آپ کی آئی کا کلر آپ کے پیرنٹ سے میچ کر جاتا ہے تو یہ آپ کے اسکرائب اسٹیٹس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس کی بیسٹ ایگزامپل لیں تو ایسا کہ جیسے اگر ایک بچہ ہے، اس کے پیرنٹس اگر ویل نون ہیں سوسائٹی میں، اور اس کی وجہ سے اس بچے کو بھی ویل نون مانا جاتا ہے اگر وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں اس کی کوئی محنت شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیرنٹس کی محنت شامل ہے۔ انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے سوسائٹی میں، تو اس کی وجہ سے اس کو بھی، بندے کو بھی وہی مقام مل گیا ہے، تو اسے ہم اسکرائب اسٹیٹس کہتے ہیں۔ اچھا، اب نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اچیو اسٹیٹس کو ایکوائر کرنے کے لیے یا اچیو کرنے کے لیے اس کی پری کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ ان کنڈیشنز کو پہلے فلفل کریں گے تو ہمیں ایک اچیو اسٹیٹس ملے گا۔
جیسے کہ اب کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کے لیے اس کو پہلے اسٹڈیز اپنی کمپلیٹ کرنی ہوں گی، اس کے علاوہ پھر اس کو پورا کورس کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے. جبکہ اسکرائب اسٹیٹس میں کوئی پری کنڈیشن نہیں چاہیے ہوتی، مطلب کہ آپ کو پہلے سے ہی وہ مل جاتی ہے، سوسائٹی آپ کو دے دیتی ہے، تو آپ کی اس میں کوئی محنت شامل نہیں ہوتی، کوئی پری کنڈیشن نہیں ہوتی. تھرڈ پوائنٹ ہے کہ اچیو اسٹیٹس جو ہے یہ کوالٹیز، کیپیسٹیز اور ایبلٹیز کسی بھی پرسن کی اس پہ یہ بیسڈ ہوتا ہے. یعنی کہ کسی کی کیپیسٹی یا ایبلٹی جتنی زیادہ اچھی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کو ہائر اچیو اسٹیٹس ملے گا. اور جبکہ اسکرائب اسٹیٹس جو ہے یہ ایج، ریس، کاسٹ، کنشپ، ٹریڈیشن، کسٹمز ان پہ جو ہے وہ بیسڈ ہوتا ہے. یعنی کسی کی کاسٹ جیسی ہوگی تو اس لحاظ سے اس کو ویسے دیکھا جائے گا. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اچیو اسٹیٹس جو ہے نا اس کی ایک انسٹیبل بیسس ہوتی ہے اور یہ سیلف چینجیبل ہوتا ہے. یعنی کہ جو اس کی بنیاد ہوتی ہے نا وہ سٹیبل نہیں ہوتی، مطلب ایک جگہ پہ کانسٹنٹ نہیں ہوتی اور خود بخود ہی چینج ہوتی رہتی ہے یہ. اور جو یہ اسکرائب اسٹیٹس ہوتا ہے نا یہ اس کی بیسس جو ہوتی ہے نا یہ سٹیبل ہوتی ہے اور یہ ایزیلی چینج بھی نہیں ہوتا، مطلب بہت مشکل سے چینج ہوگا اگر چینج کرنا بھی چاہیں تو. اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ جو ہمارا اچیو اسٹیٹس ہے اس کا لمیٹڈ ایک تھوڑا سا ریلیشن شپ ہے کسٹمز اور ٹریڈیشنز کے ساتھ، ہماری روایات اور ہمارے تہذیب و اتوار کے ساتھ. کیونکہ یہ ایک پرسن نے خود اچیو کیا ہوتا ہے، اس میں سوسائٹی کا کوئی رول نہیں ہوتا اتنا زیادہ، اس میں سوسائٹی کا رول نہیں ہوتا کیونکہ یہ انڈیویجول ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں لمیٹڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے کسٹمز اور ٹریڈیشنز کا. اس کے علاوہ جو اسکرائب اسٹیٹس ہے اس میں گریٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے ہمارا کسٹمز، ٹریڈیشنز اور باقی جتنے بھی ہمارے کلچرل فیکٹرز ہیں ان کے ساتھ جو کہ سوسائٹی میں پریزنٹ ہیں. کیونکہ اسکرائب اسٹیٹس ہمیں ملتا ہی سوسائٹی سے ہے تو اس لیے اس میں کلچر، ہمارے ٹریڈیشنز، ہمارے کسٹمز جو ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اچیو اسٹیٹس کے کیس میں اتھارٹی کا رول اور جو ایکشنز جو ہیں جو اس سے اروز ہوتے ہیں، اس سے فلو ہوتے ہیں، وہ پریڈکٹیبل ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو اپنا رول پتہ ہے کہ میں نے کیا رول پرفارم کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی کیئر کرنی ہے. اور ایکشنز کیا ہیں، مطلب ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ سرجن ہیں تو ہمیں سرجری کا کام کرنا ہے، تو ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایکشنز اور ہماری رسپانسبلٹیز اور رول کیا ہیں ہمارے. جبکہ دوسری طرف اگر اسکرائب اسٹیٹس کو دیکھیں تو اسکرائب اسٹیٹس میں جو ہمارے رول ہیں اور ایکشنز جو ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں. اسکرائب اسٹیٹس میں اس لیے ایسے ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹریڈیشنز اور کسٹمز پہ بیس ہوتی ہے، اور ٹریڈیشنز اور کسٹم ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے جاتے ہیں، تو ہم پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کیا ہونے والے آگے. تو یہیں پہ ہمارا آج کا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو بالکل ایزلی کلیئر ہوگی. اس کا ایک ایک ٹاپک بالکل اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اس ویڈیو میں جتنے ٹاپکس کلیئر کیے گئے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ایزلی پوچھ سکتے ہیں. میک شیور ٹو لائک دا ویڈیو، شیئر دا ویڈیو ود یور فیملی اینڈ فرینڈس اینڈ سبسکرائب دا چینل اسٹڈی پلانٹ فار مور informative videos. Thank you.